الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج 3 رمضان المبارک ہے تو آپ کے سامنے سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی فضائل اور مناقب قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مجھے حق سچ بیان کرنے اور سنا کر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق اور ہمت نصیب فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو تلاوت آیت میں نے کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خدمت دین کے بدلے میں تم سے کوئی میں اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا، فقط ایک بات ہے کہ تم میرے قریبی رشتہ داروں سے، اہل بیت سے تم محبت رکھنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی لوگ کون ہیں جن سے محبت کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا؟ تو ایک حدیث مبارکہ ہے جس کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے روایت کیا، طبرانی میں نے اس کو معجم الکبیر کے اندر ذکر فرمایا کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے وہ قریبی لوگ کون ہیں جن کی محبت ہم پر لازم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی، حضرت فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا تعلق اہل بیت کے گھرانے سے ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی ہیں اور شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں۔ جنتی جوانوں کے جو سردار ہیں حضرت حسنین، ان کی والدہ محترمہ ہیں۔ حدیث مبارکہ میں بے شمار حدیثوں میں آپ کے فضائل و مناقب بیان کی گئی، ان میں سے چند آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ سیدہ کائنات جان مصطفیٰ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فمن اغضبها اغضبنی، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور اسی طرح بارگاہ مصطفیٰ کے اندر سیدہ کائنات کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ محبوبہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ طاہرہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کا وصال کا وقت قریب آیا تو مرض وصال کے اندر حضرت فاطمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور بلا کر کان کے اندر کوئی سرگوشی فرمائی تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ رونے لگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بلایا اور بلا کر کان کے اندر پھر سرگوشی فرمائی تو سرگوشی سننے کے بعد حضرت فاطمہ مسکرانے لگی۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ طاہرہ سلام اللہ علیہ یہ ماجرا دیکھ رہی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اس بارے میں سیدہ سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے پہلی بار جو کان کے اندر رسول پاک نے سرگوشی فرمائی تو مجھے بتایا کہ ان کا وصال کا وقت قریب آ چکا ہے، مرض وصال کے اندر پڑے ہیں۔ بس میں رونے لگ پڑی۔ پھر دوبارہ جب دوسری مرتبہ سرگوشی فرمائی تو مجھے بتایا بے شک سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں ملاقات کروں گی، تو میں مسکرانے لگی۔ اس روایت سے معلوم ہوا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات سے کس قدر قربت و محبت تھی
اور آپ سے راز کی باتیں بھی فرمایا کرتے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ بیٹی بھی ہیں۔ حضرت ابن برید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب سیدہ فاطمہ تھی، اور مردوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور پھر سیدہ کا مقام دیکھیں کہ اللہ نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا کہ جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا، سیدۃ النساء اہل الجنہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم مومن عورتوں کی یا اس امت کی عورتوں کی سردار ہے؟ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک یہ فرشتہ اس سے پہلے کبھی زمین پر بھی نازل نہیں ہوا۔ اس نے آپ نے رب سے اجازت طلب کی کہ وہ مجھ پر سلام پیش کرے اور مجھے یہ خوشخبری دے کہ بے شک سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر حضور کی بارگاہ میں سیدہ کا مقام دیکھا جائے تو حضرت مسعور بن مخرمہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر شریف پر جلوہ فرما ہو کر فرماتے ہوئے سنا، بے شک بنو ہشام بن مغیرہ مجھ سے اجازت مانگتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کا نکاح حضرت علی بن ابی طالب سے کرے، پس میں اس کی اجازت نہیں دیتا مگر یہ کہ حضرت علی ابن ابی طالب میری بیٹی کو طلاق دے دے، پھر ان کی بیٹی سے نکاح کر لے، بس بے شک وہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے پریشان کیا اس نے مجھے پریشان کیا، اور جس نے اسے تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ اللہ اکبر۔ یعنی سیدہ کو تکلیف دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کو ملتے، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کو ملتے، بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان، فدا کا ابی و امی فاطمہ۔ کون؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، جن کے والد ماجد تمام جہانوں کے سردار، اللہ کی عطا سے مالک و مختار، حبیب پروردگار، شافع روز شمار، جن کی والدہ سارے جہاں کی عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، جن کے شوہر امیر المومنین شیر خدا حیدر کرار حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، جن کے بیٹے آقا کریم کے در کے مہکتے ہوئے پھول اور جنتی جوانوں کے سردار سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جن کے چچا سید الشہداء شیر خدا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی ولادت وادی ام القریٰ یعنی مکہ المکرمہ کی فضاؤں میں ہوئی۔ یہ وقت تھا کہ جب قریش کعبۃ اللہ کی جدید تعمیر میں مصروف تھے، نیز یہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے کا زمانہ تھا کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم مبارک وحی کا نزول ہوا آقا پر، تو سب سے پہلے ایمان لانے والیوں میں پاکیزہ فطرت آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے اور صاحبزادیاں ہیں۔ سیدہ کے نام کی شان، آپ کے نام کی کتنی شان ہے۔ علامہ ابن حجر آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی صاحبزادی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ حق تعالیٰ نے
ان کے اور ان کے جتنے بھی محبین ہیں، جتنے بھی محبت کرنے والے، ان کے درمیان کیا ہے؟ جہنم کو دور رکھا، ان کے درمیان میں فاصلہ رکھا ہے۔ محبین، ان کے محب یعنی ان سے محبت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا ہے، دور کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور مقام پر رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے فاطمہ نام رکھا کہ اس سے محبت کرنے والوں کو اللہ جہنم سے آزاد فرما دے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے اپنی عزت کی حفاظت کی، ان کی اولاد پر جہنم حرام کر دی۔ جس نے سیدہ کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا۔ حضرت علی سے روایت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدہ فاطمہ کو فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تیری ناراض ہونے کی وجہ سے ناراض ہوتا ہے، فاطمہ تیرے راضی ہونے کی وجہ سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور اگر سخاوت فاطمہ دیکھی جائے گی، ایک دفعہ شہزادی رسول کے دونوں صاحبزادے حسن و حسین بیمار ہو گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحتیابی کے لیے روزہ کی منت ماننے کا ارشاد فرمایا۔ چنانچہ جب شیر خدا شہزادی رسول نے منت مان لی تو اللہ تعالیٰ نے جلد ہی صاحبزادگان کو یعنی حسنین کو صحت عطا فرما دی۔ جب نظر پورا کرنے کا وقت آیا تو سب نے روزے رکھ لیے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے ایک یہودی سے 3 سا جو لائے۔ حضرت خاتون جنت نے 1 سا تینوں دن پکایا، لیکن جب افطار کا وقت آیا تو ایک مسکین نے دروازے پر دستک دی اور کہا میں بھوکا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے وہ کھانا اٹھایا اور اس کو دے دیا۔ اسی طرح دوسرے دن یتیم آیا، اس کو دے دیا۔ تیسرے دن قیدی آیا تو اس کو دے دیا۔ تو اسی طرح یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں پسند آیا تو اللہ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اور پھر ان سے کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، بے شک ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ اور شکر نہیں چاہتے۔ ہم تو کسی کو کھانا کھلا دیں تو ہم کہتے ہیں آئے تجھے میں نے کھانا کھلایا تھا، میرا نمک کھا لیا تو یہاں تک پہنچا ہے، آئے تیرے یہ مقام اور یہ مرتبہ ملا ہے، میری فلاں کھانے کی وجہ سے فلاں دن میرا نمک کھایا تھا۔ خدا رہا ان باتوں سے نکلیے، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ محبت کیجیے، ان کے اسلوب کو اپنائیے، طریقے کو اپنائیے، اور ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو آج سیدہ کے اخلاق کی، کردار کی، سیدہ کی سیرت کی، سیدہ کی سنت کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں بھی ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور محبت بھی نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔